شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کوئی دعا مانگتا ہے، ایسی دعا کہ اس میں نہ تو گناہ کی کسی چیز کی طلب ہو اور نہ ناطہ توڑنے کی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے نتیجے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو یہ کہ جلدی ہی اس کا مطلوب عطا فرما دے، یا یہ کہ اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دے کہ دنیا میں اس کا مطلوب حاصل نہ ہونے کی صورت میں اس کے عوض آخرت میں اجر عطا کر دے، یا یہ کہ اسے اس کی دعا کے بقدر برائی سے بچائے۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو اب بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے کیونکہ ہمیں دعا کے بڑے فائدے معلوم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا کے نتیجے میں تمہیں جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ ہے جو وہ تمہیں مانگے بغیر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ہیں جنہیں شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا، یہاں تک کہ وہ ظالم سے اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان کے ذریعے بدلہ لے لے۔ نمبر 2، حاجی کی دعا، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر اور اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آ جائے یا حج سے فارغ ہو جائے۔ نمبر 3، جہاد کرنے والے کی دعا۔ نمبر 4، مریض کی دعا، یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے یا مر جائے۔ نمبر 5، ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور پھر اس کے لیے دعا کرتے، یعنی اس کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کرتے، تو پہلے اپنے لیے دعا کرنا شروع کرتے، اس کے بعد اس شخص کے لیے دعا کرتے۔